إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الله في مقام آخر كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق کی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، دنیا میں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ مختلف انداز میں محبت کر لیتے ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش رکھ کر، ان کی ضروریات پوری کر کے اور ان کو ادب اور احترام کے ساتھ پیش آ کے ہم راضی کر لیتے ہیں. مگر زندگی اور موت یہ اللہ احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہمارے چاہنے والے اس دنیا میں مستقل نہیں رہ سکتے، ویسے ہی ہم نے بھی ملا کر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زیرو چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے. اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ بھی فرما دیا کہ چند لمحے آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا. تو جو ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب ان کی وفات کے بعد ہم ان سے اپنے پیار، اپنے لگاؤ اور اپنی محبت کا اظہار کس انداز میں کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے. تو اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کے ساتھ ہمیں کس انداز میں پیار اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس بارے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایک یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ یہ ایمان والوں کی نشانی اور علامت ہے کہ جو ان سے پہلے گزر جاتے ہیں، یہ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ان سے پہلے رخصت ہو گئے، یہ ان کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کو یہاں اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنی استغفار مانگنی چاہیے. وہاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر آج تک جتنے موحد مسلمان فوت ہو چکے ہیں، ان تمام کی مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے.
کیونکہ یہ ایک مومن ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ مگر آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے، اور کائنات میں اس بدبخت سے بڑا کوئی جانور بھی بدبخت نہیں ہوگا کہ جو صحابہ کرام جیسی امت محمدیہ کی نفوس میں سے افضل ترین ہیں، ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے بارے میں زبان درازیاں کریں۔ مومن کی جو نشانی اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلانے کے لیے کہ ہر ایمان کا دعوے دار مومن نہیں ہوتا۔ مومن دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتا، وہ صحابہ کے لیے استغفار کرتا ہے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا گو رہتا ہے، جو اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات فإنهم قد عفوا إلى ما قدموا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ صحابہ تو جنت کے مہمان ہیں، مگر ایک عام مسلمان جو ظاہراً دیکھنے میں ہماری سمجھ اور علم کے مطابق اس میں برائی نمایاں ہو، شریعت ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس نے جو بھی کیا آگے خود ہی اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، بھگت لے گا، انجام کو ضرور پہنچے گا، مگر مجھے اور آپ کو شارع نے پابند کیا ہے کہ تم نے اس کے بارے میں صرف خیر کی بات کہنی ہے۔ یا زبان بند رکھو، اگر فوت شدہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو اس کی حسنات بھی تو ہیں، ان میں سے کسی کا ذکر کر سکتے ہو تو کر لو، یا زبان بند رکھو، کوئی بھی اس کے عزت کے منافی بات اس کے مرنے کے بعد نہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابی سوال کرتے ہیں، بنو سلمہ قبیلے کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، ماں باپ کے ساتھ دنیا میں تو حسن سلوک سمجھ آتی ہے، مگر اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اے اللہ کے رسول، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی کیا شکل ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علیہا، اگر فوت شدگان والدین اعزہ اقربا کے ساتھ ان کی وفات کے بعد بھی اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو، حسن سلوک کی صورت یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعا گو رہو، والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرتے رہو۔ اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ بیان فرما دیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے بارے میں اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، اے اللہ میں چھوٹا تھا، شفقت کی، پیار کی، محبت کی ضرورت تھی، انہوں نے مجھے یہ سب دیا، اے اللہ جیسے میرے بچپنے میں میرے ماں باپ، میرے عزیز رشتہ داروں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، رحم کا معاملہ اپنایا،
اے اللہ اب میں ان کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی اسی طرح ان کے اوپر رحم فرما۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ اجازت دے دیتے ہیں زیارت کا شرف وقت۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً جنت البقیع میں جا کے صحابہ کرام کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوہ پہ عمل کرتے ہوئے قبر پہ جانا ممکن ہو تو وہاں جائیں، جب وہاں نہیں جا سکتے، مشکل ہے، دور ہیں، تو جہاں ہیں جس حال میں ہیں وہیں سے ہر وقت ان کے لیے دعائیں اور استغفار ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کی ہمارے اوپر اتنے احسانات، اب ہماری دعاؤں کا ان کو فائدہ کیسے پہنچتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ اگرچہ میت نیک تھی جنت میں بھی چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں سے اس کو نوازنا شروع کر دیا، اب اس کے درجے میں اضافہ ہوتا ہے، مزید نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، تو وہ فوت ہونے والا فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر نعمتیں کس وجہ سے؟ اَنَّ لِي هَذَا فَيُقَالُ، وہ پوچھتا ہے کہ یہ نعمتیں، یہ درجات میں بلندی اور درجہ میرا بڑھا کس وجہ سے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں باستغفار والدک لک، یہ تیرے بچے کی اس استغفار کی وجہ سے ہے جو اس نے تیرے لیے کی ہے۔ وہ دعا، وہ مغفرت جو بیٹا یا بیٹی یا کوئی عزیز رشتہ دار فوت شدہ کے لیے مانگتا ہے، وہ جنت میں ہو تب بھی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اگر معاملہ دوسرا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہو گئے، ان کا ورثاء پہ، زندہ عائزہ اقربا پہ یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا گو رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اور دوسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْضِهِمَا، کہ تو پوچھتا ہے ماں باپ چلے گئے، اب ان کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جو انہوں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا اس کو پورا کر، جو انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی اس کو پورا کر کے ان کا تیرے ذمہ حق ہے تو ان کا حق ادا کر۔ شرعی لحاظ سے وصیت جائز ہے، شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کو فرض قرار دیا تھا، کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا کیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، موت کا وقت آئے، اس پر فرض ہے ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ وصیت کر کے جائے۔ پہلے وصیت کرنا فرض تھا، مگر بعد میں اللہ احکم الحاکمین نے وراثت کے احکام و مسائل خود بیان فرما دیے، ورثاء کا وراثت میں سے جو حصہ ہے خود متعین فرما دیا۔ اس کے بعد شرعی لحاظ سے
ان ورثاء سے ہٹ کر جن کو شریعت نے حصہ دے دیا۔ کوئی انسان چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ اس کے بارے میں اپنے من پسند طریقے کے مطابق اس کا حل چاہتا ہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے، اور شرعی لحاظ سے اب اس کی لمٹ جو ہے وہ ثلث ہے، تیسرا حصہ ہے۔ یعنی ایک انسان کے پاس اگر کل مال 30,000 ہے تو شرعی لحاظ سے وہ 10,000 کی وصیت مرنے سے پہلے کر سکتا ہے۔ جہاں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہے وصیت لکھوا سکتا ہے، کر سکتا ہے زبانی کہ یہ 10,000 جو ہے، یعنی کل مال کا تیسرا حصہ وہ کسی بھی خیراتی ادارے کو کسی بھی خیر کے کام کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ اگر لا علمی میں ثلث سے زائد کی وصیت کر جاتا ہے تو پھر ورثاء کی رضامندی، اگر وہ مرنے والے کی خواہش کا احترام کریں تو ٹھیک، ورنہ شریعت نے تیسرے حصے تک وصیت کو باقی رکھا ہے، باقی اس کی وصیت ختم ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے سارا مال مسجد کو فلاں مدرسے کو دے دینا، مگر ورثاء اس کو پسند نہیں کرتے، تو شریعت نے تیسرا حصہ متعین کر دیا کہ اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کل جائیداد کا، کل اس کے ترکے کا تیسرا حصہ اس مصرف پہ خرچ کر جو باقی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کے واقعات سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار صحابی حضرت سعد کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں وصیت کیے؟ کہا اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ میرا سارا مال میں اس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، نصف نہیں، ثلث۔ آپ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اپنے کل مال سے ثلث تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حساب سے تو یہ بھی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے سے زائد وصیت کرنے کی بجائے یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا حق بتلایا، پہلا ان کے لیے دعائیں استغفار، دوسرا جو وہ وعدہ کر کے گئے ہیں، اولاد سے جو وعدہ لیا ہے، جو وصیت لکھوا کے جب ویسے زبانی کر کے گئے اس کو پورا کیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِكْرَامُ الصَّدِيقِهِمَا، عزیز رشتہ دار یا ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں، مرنے کے بعد ان کا حق ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کی۔ یہ تیسری صورت ہے کہ ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے ہم پیالہ ہم نوالا ہیں، جیسے باپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، ماں کی جو سہیلیاں ہیں، جو اپنے عائزہ اقربا جو رخصت ہو گئے، ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے۔ ماں کے قائم مقام صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ کے ساتھ، وہ ماں کی بہن ہے، ماں کی جگہ ہے، اب ماں رخصت ہو گئی، خالہ کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرے گا اتنا ہی ثواب ماں کو بھی اجر ملے گا، ماں کے ساتھ احسان ہوگا اگر اس کی بہن کے ساتھ کیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، جیسے ماں باپ سے پیش آتے ہیں ویسے ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ بھی ماں باپ کا عزیز رشتہ دار جو فوت ہو جائیں ان کا حق ہے کہ پیچھے ان کے دوست احباب کے ساتھ ویسے ہی تعلق رکھا جائے۔ اور پھر فرمایا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِي لَا تُوصَلْ إِلَّا بِهِمَا، کہ تو پوچھتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کروں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب سے دوستوں جیسا، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں جیسا سلوک کرنا۔ ماں باپ کے رشتہ دار جو چچا تایا جو اس خاندان میں، ماں کے رشتہ دار جو ننیال میں، یہ ان نان کے داد کے تمام رشتہ داروں کا تم نے بھی خیال رکھنا ہے جیسے تمہارے بچھڑنے والے ماں باپ رکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے
کہ اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہے، آج ہم سب سے زیادہ سستی اس میں کرتے ہیں۔ دو کام جو مرنے والے کے ورثاء کے ذمے ہوتے ہیں، وراثت کی تقسیم اور اس سے بھی پہلے ان کی وصیت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے ذمے قرض ہے اس کی ادائیگی، یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ان کی وصیت اور ان کا قرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ من بعد وصیت توصون بها او دین، کہ وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے وصیت پہ عمل ہوگا، پہلے ان کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، نماز جنازہ سے پہلے پوچھا کرتے تھے، جب تک کوئی ذمے نہیں لیتا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ ایک میت کے جنازہ کے لیے آپ کو بلایا گیا، پوچھا اس کے ذمے قرض تھا؟ ہاں اللہ کے رسول۔ کوئی ترکہ چھوڑا جس سے وہ ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابی آگے بڑھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس کے قرض کی ذمہ داری میں اپنے کندھوں پہ لیتا ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ مگر آج ہمیں قرض کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، رسمی طور پہ جنازے پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اب اس کے کندھے صاف ہیں، بیٹوں پہ ذمہ داری، بھائیوں پہ ذمہ داری۔ جنازے کے بعد وہ بھی صرف رسمی بات سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا رہے تھے، صحابی نے کہا کہ اس کے 2 دینار میں ادا کروں گا، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اب دوبارہ چند دن بعد اس صحابی کو نظر آنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں، بھئی اس کے 2 دیناروں کا کیا بنا، ادا کیا؟ میں اللہ کے رسول آج ہی کر دیتا ہوں۔ پھر ادا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جنازے کے وقت میں نے جن کے 2 دیناروں کی ذمہ لیا تھا میں وہ ادا کر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرماتے ہیں اب اس کی جان نے راحت پائی ہے، اب اس کے کندھے صاف ہوئے ہیں۔ صرف زبانی رسمی اعلان کرنے سے نہیں، ادائیگی کرو گے تو وہ اس کی جان چھوٹے گی۔ یہ آج ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سا، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، کہاں سے دیں؟ سب سے عظیم موت وہ شہادت کی موت ہے۔ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کی۔ شہادت جس نے اپنا جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ نمازی حاجی صاحب کی تو کیا بات، وہ جو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لٹا چکا ہے، مگر کسی کے چند دینار، درہم، روپے، پیسے دینے ہیں، اللہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ شہادت قبول ہو جائے گی مگر وہ قرض معاف نہیں ہوگا، وہ ادا کرنے پر معاف ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت سے پہلے ہی اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ارادہ رکھتا ہے اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ ہمارے ارادے میں کھوٹ ہوتی ہے۔ اکثر تو آج ہماری حالت ہے، وسائل ہوتے بھی ہیں، جیب میں 10-15 ہزار کا موبائل ہے، 1000 کسی سے لیا تھا، اب اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، اس پہلی پہ دوں گا، اگلی پہلی پہ دوں گا، یہ مجھے پیسے ملنے ہیں، وہاں سے پیمنٹ آنی ہے، یہ چیز بیچنی ہے، وہ پلاٹ بیچ کے دوں گا، ہیلے بہانے۔ تو جو ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ توفیق دے تو جلد از جلد معاملہ صاف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں 4 جگہ پہ وراثت کی تقسیم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی میت کا قرض ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ وصیت پوری کرو، پہلے اس کا قرض ادا کرو، پھر اس کے مال کی جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اور اسی طرح اگر اس کے ذمے حج فرض تھا، استطاعت تھی وہ زندگی میں حج کرنے کی، اس کے پاس قدرت طاقت تھی، مگر سستی کی، حج نہیں کر سکا،
یا کسی نے نظر مان لی تھی کہ میں حج کروں گا مگر وقت آنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو ورثاء اس کی طرف سے جو ہے وہ اس کی نیت کے مطابق حج کریں گے تو اس کی طرف سے فرضیت ثابت ہو جائے گی۔ صحابی نے سوال کیا، ایک روایت میں صحابیہ سوال کرتی ہیں اپنے فوت شدگان کے بارے میں کہ انہوں نے حج کی نظر مانی تھی یا حج کرنا تھا، پہلے فوت ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کا قرض ہوتا تو دیتے۔ ہاں، اللہ کے رسول فرمایا اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کا قرض چکایا جائے، لہذا ماں باپ کی طرف سے عزیز رشتہ دار جو فوت ہو جائیں ان کے اوپر حج فرض تھا تو ورثاء کو حج کرنا چاہیے۔ فرضی روزے تھے کہ بیماری کی وجہ سے چھوڑے تھے، اگلے رمضان سے پہلے رکھنے کی شریعت نے مہلت دی تھی، مگر وہ اس سے قبل فوت ہو جاتا ہے۔ اب جتنے روزے اس کے ذمے تھے ورثاء کو چاہیے کہ ورثاء میں سے کوئی ایک رکھ لے، جب سارے ورثاء جو ہے وہ مل کے جتنے اس کے روزے فرضی رہتے تھے اس کی جو ہے وہ قضائی دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے یہ مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے، عمرہ اور حج کیا جائے گا اگر انہوں نے نیت مانی ہے جو ان پہ جو ہے وہ لازم تھا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولاد ماں باپ کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرتی ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو اجر دیتے ہیں۔ ویسے شرعی لحاظ سے اولاد ماں باپ کے مال ہی میں شمار ہوتی ہے۔ بچہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، اولاد میں سے لڑکا لڑکی کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اپنے لیے کرے نیت نہ بھی کرے، اس میں سے بھی ماں باپ کو اجر و ثواب ضرور ملتا ہے جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔ مگر جو اولاد ماں باپ کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر دیتا ہے تو اس کی بھی شرعی لحاظ سے اجازت گنجائش موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا، اس صدقے خیرات کا اس مرنے والے کو جس کی طرف سے وہ کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ صدقہ قبول کرتے ہیں، اس کو اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں۔ صحیح حدیث صرف اولاد کے بارے میں موجود ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول والدہ فوت ہو گئی، وفات کے وقت میں ان کے پاس موجود نہیں تھا، تو اگر موجود ہوتا ہو سکتا ہے وہ اپنے مال کے بارے میں مجھے کوئی وصیت کرتی، مگر میرے ملنے سے پہلے فوت ہو چکی تھی، تو بتائیے اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کروں تو اس کو نفع ملے گا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ہاں، اگر تو ماں باپ کی، والدہ کی نیت سے کوئی بھی صدقہ کرے گا، کوئی صدقہ جاریہ والا کام کرے گا تو اس کو جو ہے وہ اجر ضرور ملے گا، اس کے لیے نفع کا باعث ہوگا۔ اور اولاد کے علاوہ باقی مسلمان کسی مرنے والے کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، قبر پہ جا کے کریں تب بھی ٹھیک، گھر بیٹھ کے جہاں بھی ہیں ہمیں ان مسلمانوں کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے آزادی کے لیے، ان کی جو ہے وہ مغفرت کے لیے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار یا نماز کے بعد جہاں اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے ان فوت شدگان پیاروں کے لیے بھی ضرور استغفار کیا کریں۔ اللہ